یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے جو ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں یا ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ڈاکٹرز کی پیز بتاؤں گی، ان کے ورکنگ آورس بتاؤں گی، ان کے ہاؤس جاب میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ بتاؤں گی، کہ باہر کے کیا آپشنس ہیں، وہ باہر کے کون سے ایگزامس دے سکتے ہیں جس سے وہ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو، اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو تقریباً 1 کروڑ روپے جو پرائیویٹ کی فیس چل رہی ہے وہ دینی ہوگی۔ جب بچہ MBBS ختم کر لیتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے اس کے ہاؤس جاب ہوتی ہے، وہ کرنا چاہے تو یہ بھی آپشنل چیز ہے۔ اگر وہ کوئی ایگزام جیسے USMLE دینا چاہتا ہے یا کوئی اور ایگزام دینا چاہتا ہے تو وہ جاب اسکپ بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں اس کی ساری تفصیل میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی آپ کو۔ ہاؤس جاب میں سب سے پہلے تو میں نے ہاؤس جاب کی تھی تو وہ 8 to 3 تھی، تو 8 بجے سے 3 بجے تک آپ کو روزانہ جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر تیسرے یا ہر چوتھے دن آپ کی کال لگتی ہے۔ کال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی آورس ہوتے ہیں آپ کے 6 گھنٹے ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر ویک ڈیز میں وہ آ رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی پورے کرنے ہیں اور 24 گھنٹے اور بھی پورے کرنے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کال جو ہے وہ 36 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ویکینڈس پہ آ جائے تو یہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، اگر ویک ڈیز میں آ جائے تو یہ 36 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ آپ نے یہاں پہ آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتا دی چلوں کہ زیادہ تر کام جو ہوتا ہے نا وہ کلرکس والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ فائل اس ڈپارٹمنٹ سے لے کے اس ڈپارٹمنٹ میں دے آؤ، یہ پیشنٹ کی یہ لیبس ہیں، یہ وہاں سے لے آؤ، اور جو ہے نا اس قسم کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو کلینکل ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کافی کم ملتا ہے، مطلب کہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی پاکستانی ہاسپٹلس ہیں جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ جو تھوڑا بہت آپ بیچ بیچ میں خود ہی اپنے انٹرسٹ سے سیکھ لیتے ہو نا، وہی سب سے زیادہ آپ کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا، آپ کے بچے نے ہاؤس جاب بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤس جاب کی پے کی بات آ جاتی ہے۔ ہاؤس جاب کی پے جو ہے نا وہ جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو میری 45,000 تھی، اور ابھی جو میں نے سنا تھا تقریباً 60-70,000 ہے، تو یہ آپ کی پے رہے گی مطلب 12 مہینے کے لیے۔ پھر آپ آورس دیکھیں جو ہم مطلب کہ جو محنت کرتے ہیں ایک ہفتے میں 70 to 80 آورس ہم دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ تقریباً ہمیں 60-70 ہزار پے کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل پیز بہت زیادہ کم ہے، اور ایسا نہیں ہے پھر آپ FCPS کر لیں گے تو آپ بہت ہی 4-5 لاکھ مہینے کا کمانے لگ جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ FCPS بھی کرتے ہیں نا تو پہلے تو FCPS بڑا ہی عجیب سا ایگزام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پاس کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ کچھ بہت لائق لوگ ہوتے ہیں یا ان کو اسٹریٹجی سمجھ میں آ جاتی ہے اس ایگزام کی، تو وہ اس کو فرسٹ میں بھی پاس کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ میں پاس کرتے ہیں۔ اور جب یہ پاس کر لیے نا تو پھر بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی آپ کی، پھر آپ کو جو ہے نا کسی اچھی جگہ پہ ٹریننگ کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹریننگز ملنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹریننگ کے جو اسپاٹس ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کر کے ٹریننگ مل بھی جاتی ہے نا تو اس میں بھی آپ کی پے کچھ خاص نہیں ہوتی، تقریباً زیادہ سے زیادہ جو میں جانتی ہوں 1 لاکھ ہو جائے گی، تو اسی پہ آپ نے 4 سال جو ہے نا سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ کر کے نکلتے بھی ہیں نا تو بھی آپ کی پے تقریباً 60, 70, 80, 90 یا 1 لاکھ سے اوپر نہیں جاتی ہے، تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو دعائیں مل رہی ہیں، یہ تو بڑا عظیم کام ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ٹھیک ہے عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا صلہ ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، آگے بھی دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سروائیو تو کرنا ہے نا، اور سروائیو کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں جو کلچر ہے نا، مطلب بیٹی اگر آپ کے گھر کی بیٹی ڈاکٹر ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے فادر اس کا خرچہ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، اس کی کفالت کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا ہسبینڈ اس کا خرچہ اٹھائے گا، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ لڑکیاں بچ جاتی ہیں، تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیے نا تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کی پے جو ہے وہ 60, 70, 80, 90 ہزار ہی رہتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اس کو ان پہ بھی جو ہے ان کی کیئر کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، ان کے علاج وغیرہ کے لیے بھی پیسے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ظاہری بات ہے اگر شادی ہوتی ہے خرچے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اٹھانے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے، اچھا ہو گیا تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، مطلب کہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب MBBS میں کے بعد بھی اتنا محنت کرنے کے بعد بھی، ٹریننگ کرنے کے بعد بھی آپ اتنا بھی نہیں ہوتے کہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی فیملی کا خرچہ اٹھا سکیں، تو یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ اگر میں اپنی ساتھ جو اور فیلڈس ہیں نا ان کو دیکھوں نا تو وہ ہم سے بہت زیادہ جلدی فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو
آپ کے بچے کو کریزی شوق ہے نا لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرنے کا، ان کو دعائیں لینا بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، شوق ہے ان کو اس چیز کا، تو آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ورنہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو پیرنٹس اپنے شوق میں کہہ دیتے ہیں یا پھر خاندان میں کوئی ڈاکٹر بن گئے تو جی ہم نے بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، یا پھر ان ڈاکٹرز کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں جو 50 سال میں وہ لاکھوں کی انکم ان کی پہنچی ہے، یا جو ان کو 30 سال لگ جاتے ہیں وہاں پہ پہنچنے میں، آپ ان کا 50 ایئرس والا جو ہے نا وہ پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے ان کی جو مطلب کہ اسٹرگل ہے پوری 25-30 سال کی وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اس فیلڈ میں پیسہ بہت کم ہے، مطلب کہ شاید 40+ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر اچھے سے فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا اپنی فیملیز کا خیال رکھ پاتے ہیں، اس سے پہلے اسٹرگل ہی اسٹرگل ہے۔ جو باتیں میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہی ہے کہ وہ لوگ یہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، کسی کو ڈاکٹر بننا ہی پسند ہے، وہ کچھ امیجن ہی نہیں کر سکتا اپنے لیے، وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے، کیونکہ یہاں اس فیلڈ میں ہر بچہ لائق ہے، اور نکلے گا وہی جو بہت زیادہ پیشنیٹ ہوگا، جس کو اس فیلڈ میں جینوئنلی بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے بچوں کو پڑھنے میں بھی انٹرسٹ ہے، وہ ڈاکٹر بننا بھی چاہتے ہیں، اور وہ ان کے پاس کریزی منی بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ آرام سے اپنے بچے کو میں بھی MBBS کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو USMLE کا مطلب کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 1 کروڑ روپے خرچہ ہے، وہ بھی اٹھا سکتے ہیں، پلیب کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں، پلیب کا تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ ہے، وہ اٹھا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایگزامز ہیں تو اس کا تقریباً 15-20 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور یہ سارے خرچے آپ اٹھا سکتے ہیں نا، MBBS کے فیس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا ہے، آپ کی تسلیت پہ اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے کہ آپ دوبارہ سے کچھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اپنے بچے پہ خرچ کر سکتے ہیں، تو ہی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں۔ جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں کوئی زمین کا ٹکڑا بیچ کے، یا کوئی گھر بیچ کے، یا کوئی جو ہے نا مطلب کہ ان کا بہت زیادہ جولری بیچ کے اپنی گولڈ کی جو ان کا بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، مطلب وہ اسی کو جو ہے نا وہ اپنے بچے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ یہ ویڈیو ان ماں باپ کے لیے کہ پلیز اپنے مطلب کہ بڑھاپے کا سہارا جو ہے آپ کے پاس تھوڑے بہت جو سیونگز ہوئی ہیں، یا آپ کی کوئی زمین ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ایسے مت ضائع کریں، کیونکہ آپ کا بچہ اتنا جلدی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوگا، کل کو آپ بیمار پڑتے ہیں یا کوئی بھی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو آپ کے وہ پیسے کام آ جائیں گے آپ کے۔ جب آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے نا تو نہ آپ کے پاس وہ پیسے ہوں گے، آپ کا بچہ بھی بس ہوگا، اس کے پاس بھی اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کو اس مشکل سے نکال سکے۔ تو پلیز مطلب اپنے بچوں کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے ڈاکٹر بنائیں، کیونکہ حالات کافی خراب ہیں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور